بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریباً 600 افراد پر مشتمل ایک جماعت تھی جن کو عمرہ کرنے والوں کے بھیس میں 4 ٹولیاں بنا کر مدینہ روانہ کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ان کی طرف روانہ کیا۔ وفد کے سربراہان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب سامنے دیکھا تو ان کے سامنے اپنے یہ اعتراض پیش کیے۔ ان کے اعتراضات یہ تھے کہ حضرت عثمان نے قرآن پاک کے مصاحف کو جلایا ہے اور حالت سفر میں پوری نماز پڑھی ہے، اور اکابر صحابہ کو چھوڑ کر نوعمر لوگوں کو حکومتیں دی ہیں، اور یہ کہ بنو امیہ کو لوگوں سے زیادہ نوازا ہے۔ ان کے حضرت عثمان پر اٹھائے گئے یہ اعتراضات بہت اہم اور سنگین نوعیت کے تھے، جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہ صرف سنا بلکہ ان کا تسلی بخش جواب بھی دیا اور انہیں مطمئن کر کے واپس روانہ کر دیا۔ حضرت علی نے ان اعتراضات کے کیا جوابات دیے، اس وفد کی سربراہی کون کر رہا تھا، اور کیا یہ وہی وفد تھا جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب ہم اپنی آج کی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے امیر مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کو معزول کر دیا، کیونکہ خوارج مصر نے حضرت عمرو بن العاص کی بہت سی شکایات کی تھیں اور کہا تھا کہ ہم پر کوئی نرم مزاج امیر مقرر کیا جائے۔ حضرت عثمان نے ان مسلسل شکایات کی وجہ سے ان کو معزول کر دیا اور آپ کی جگہ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو امیر مقرر کر دیا۔ لوگوں نے اپنی مرضی کا امیر تو مقرر کروا لیا، لیکن دونوں کو چغلیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف کر دیا۔ بس حضرت عثمان کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت عمرو بن العاص کے ہاں اپنا پیغام بھیجا اور حکم دیا کہ جہاں آپ کو کوئی پسند نہیں کرتا وہاں آپ کا رکنا مناسب نہیں، آپ وہاں قیام نہ کریں اور میرے پاس تشریف لے آئیں۔ حضرت عمرو پیغام ملتے ہی مدینہ منتقل تو ہو گئے، مگر ان کے دل میں رنج برقرار رہا اور پہلی ہی فرصت میں حضرت عثمان سے اس سے متعلق گفتگو کی اور آپ پر اپنے والد کو ترجیح دینے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، آپ یہ باتیں چھوڑ دیجئے، یہ جاہلیت کی باتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عمرو بن العاص وہاں سے اٹھ کر چلے تو گئے، مگر دل پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔ دوسری طرف مصر میں ایک ایسی جماعت بھی موجود تھی جو حضرت عثمان سے شدید بغض رکھتی تھی اور آپ کے بارے بد کلامی کرتی تھی۔ ایک طرف مصر کے نئے امیر حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح مغرب سے جنگ کرنے میں مصروف تھے، تو دوسری طرف مصر میں خلیفہ وقت کے خلاف محاذ کھل چکا تھا۔ بس اسی دوران تقریباً 600 سواروں کو تیار کیا گیا، جنہیں 4 ٹولیوں میں تقسیم کر کے عمرہ ادا کرنے والوں کے بھیس میں مدینہ روانہ کر دیا گیا، جن کا مقصد صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف الزام تراشی تھا۔ ان 4 ٹولیوں کی باغ ڈور عمرو بن بدیل بن ورقہ، عبد الرحمن بن ادیس بلوی، کنانہ بن بشر اور سودان بن حمران کر رہے تھے۔ امیر مصر کو یہ خبر مل چکی تھی کہ ان 600 افراد پر مشتمل قافلہ مدینہ روانہ ہو رہا ہے۔ آپ نے فوراً یہ اطلاع امیر المؤمنین حضرت عثمان کو ایک قاصد کے ذریعے پہنچا دی اور پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ اتنی تعداد میں لوگ آپ پر الزام لگانے مدینہ آ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین نے یہ اطلاع ملتے ہی فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ ان کو مدینہ داخل ہونے سے قبل ہی ان کے شہروں کی طرف روانہ کر دیں۔ یوں بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے چند لوگوں کو حضرت علی کی طرف جانے کے لیے تیار کیا، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے اور پھر چند اشراف کے ساتھ ان لوگوں کے پاس گئے۔ وہ لوگ حضرت عثمان سے تو بغض و عناد رکھتے تھے، مگر حضرت علی کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ بس جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پہنچے تو آپ نے ان آنے والوں کے مسائل سنے اور انہیں جواب دیے اور انہیں ملامت کی اور برا بھلا کہا اور فرمایا، کیا تم اس شخص کی وجہ سے امیر سے جنگ کرتے ہو اور اس کے خلاف حجت پکڑتے ہو؟
پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ اعتراضات پیش کیے۔ ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمان نے رکھ کو روکا ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا، رکھ کو آپ نے صدقہ کے اونٹوں کے لیے روکا ہے، اور اسے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی روکا تھا، اب تو کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمان نے قرآن پاک کے مصاحف کو جلایا ہے، جو کہ بے ادبی و گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ نے جواب دیا، مصاحف کو آپ نے اختلاف ہونے کی وجہ سے جلایا ہے، جبکہ متفق علیہ مصحف کو لوگوں کے لیے باقی رکھا ہے۔ اس عمل کی مزید تفصیل ہم آئندہ کسی ویڈیو میں پیش کریں گے کہ آپ نے کس فتنے کو دبانے کے لیے مصحف جلائے تھے۔ ان کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ امیر المؤمنین نے مکہ میں پوری نماز ادا کیوں کی تھی؟ حضرت علی نے فرمایا، کیونکہ آپ نے وہاں شادی کی ہوئی ہے، اور چونکہ آپ نے وہاں قیام کی نیت کر لی تھی، اس لیے پوری نماز پڑھی تھی۔ پھر انہوں نے چوتھا اعتراض کیا کہ آپ نے نوعمر لوگوں کو حکومتیں دی ہیں اور اکابر صحابہ کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ نے نوعمروں کو حاکم بنا دیا۔ واضح ہے کہ آپ نے بے عیب اور عادل آدمیوں کو حکمران بنایا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید کو 20 سال کی عمر میں مکہ کا امیر بنایا تھا، اور اسامہ بن زید بن حارثہ کو بھی امیر بنایا، اور جب لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امارت کے اہل ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا آخری اعتراض پیش کیا اور کہنے لگے، انہوں نے بنو امیہ کو لوگوں سے زیادہ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کو لوگوں پر ترجیح دیتے تھے، اور قسم بخدا اگر جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بنی امیہ کو اس میں داخل کر دیتا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، ایک روایت میں یوں ہے کہ اس کے بعد حضرت عثمان نے تقریر کی تھی، جس میں مصر سے آنے والے لوگوں میں چند افراد موجود تھے۔ وہاں ان کے اعتراضات دور کیے گئے اور ان سے گواہی لی گئی۔ اس کے بعد ان کو کوئی شبہ باقی نہ رہا۔ بس چند صحابہ نے حضرت عثمان کو آنے والوں کو ملامت کا مشورہ دیا، جو کہ آپ نے نہ مانا، اور آنے والوں سے درگزر فرما کر انہیں واپس بھیج دیا۔ اس مشن کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملے تو آپ نے تمام اعتراضات اور ان کے جوابات آپ کو بیان فرما دیے۔ بس یہ 600 افراد پر مشتمل پہلا گروہ جو مصر سے آیا تھا، اپنے اعتراضات کا جواب لے کر واپس لوٹ گیا، مگر مصر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سرگرم محاذ کو روکا نہ جا سکا، جس کی وجہ سے کچھ عرصہ بعد ہی ایک اور قافلہ روانہ ہو گیا، جو کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث تھا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔